دینی اور عصری تعلیم کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کے احباب کا ایک عظیم الشان اجتماع کراچی میں منعقد ہوا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرکزہ کے دیرینہ احباب جمع ہوئے اور حضرت کی خدمات پر روشنی ڈالے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ حضرت کے آباد کیے ہوئے گلشن یعنی جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ کراچی اجتماع جامعہ خالد بن ولید کے صدر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب اور نائب صدر جناب مولانا خلیل الرحمان صاحب کی زیر سرپرستی منعقد ہوا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ اس کے بعد ایک ننھے طالب علم نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ اس کے بعد جامعہ خالد بن ولید کے سابق استاذ اور جید عالم دین مفتی سیف اللہ صاحب نے اپنے خیالات کے اظہار کو یوں فرمایا۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ کی زندگی میں شاید اس طرح کے پروگراموں کی زیادہ ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں تحریک تھے۔ وہ ایسی عبقری شخصیت تھے کہ وہ ایک تحریک اور جماعت جتنا کام خود کرتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد ان کے فرزندان ارجمندان اور معاملہ فہم صاحبزادوں نے یہ سمجھا کہ حضرت نے جو علمی کام شروع کیا ہے وہ حضرت جیسی عبقری شخصیت تو اکیلے کر سکتی ہے، لیکن اب ان کے بعد ان کے متعلقین، چاہنے والے، محبت رکھنے والے سب کو اکٹھے مل کر اس تحریک کو چلانا ہوگا، تب جا کر یہ معاملہ کچھ آگے بڑھے گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ کے دیرینہ رفیق جناب قاری جہانگیر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ میرا جانا بھی ہوا، دیکھا بھی ادارے کو، اور ایک جنگل میں منگل جس کو ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہاں پر بنایا۔ وہ کہ ایسا علاقہ، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ قرب و جوار میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن الحمدللہ مولانا وہاں پر دینی علوم مکمل، اس کے ساتھ دنیاوی علوم، اس بات پر بھی زور دیا کرتے تھے کہ زمانے کے جو جدید علوم ہیں، زمانے کے جو جدید علوم ہیں وہ بھی ہمارے مدار اس پر ہمارے وہ فرمایا کرتے تھے۔ بڑے اکابرین کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوتی تھی وفاق والوں کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا تھا ان کا، لیکن وہ اس بات کے قائل تھے کہ مدارس کے اندر جدید علوم جو ہے وہ لازمی طور پر بچوں کو پڑھایا جائے۔ جامعہ خالد بن ولید کے دیرینہ ہمدرد جناب بھائی ضیاء الرحمان نے اپنی گفتگو میں فرمایا۔ آج اصل میں یہ جو موقع ہے اس میں بڑی شدت سے میں ابھی وہاں بیٹھا تھا، مولانا کی یاد، حقیقت یہ ہے کہ ان کے بغیر جامعہ کا نام اور اس کا تصور بہت ہی ادھورا سا لگتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے ہر انسان نے جس نے اس دنیا میں آیا اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنے کا اختیار ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے جنہیں اختیار دیا بھی گیا، لیکن وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو مولانا کے اصال کے لیے ہم جب بھی ابھی موقع مل جائے گا انشاءاللہ تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دیں ان کو، کہ مولانا نے جس محنت و جانفشانی سے یہ سارے کام کیے، ہم اس کے اندر کسی نہ کسی ذریعے میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا حصہ کس جگہ کتنا وزن دار ہوگا، لیکن
انشاءاللہ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو سب دیکھ لیں گے کہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہیں جو واقعتاً صدقہ جاریہ ہیں، اور اس کے اثرات نظر آئیں گے، ہر ایک کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کریں، اور ان حضرات کے ساتھ جو ابھی اتنی کاوشیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کی پوری معاونت جہاں تک جس حد تک ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ مالی اعتبار سے ہی صرف ہو، مالی اعتبار کے ساتھ ساتھ ہم اگر جانی اعتبار سے، کسی تعارف کے اعتبار سے یا کسی بھی حوالے سے ہم اگر ان کے لیے کسی قسم کی معاونت کر سکتے ہیں تو ادارے کے مفاد میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کے پوتے جناب ڈاکٹر حارث صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا، ابھی بھائی ضیاء نے بھی مجھے بتایا کہ پروگرام لاہور میں بھی ہوا اور پھر رات کراچی میں ہوا، تو بہت مشکل ہے کہ فرداً وہاں جایا جائے، اور یہ حضرات بھی فرداً ملاقاتیں کریں کراچی جیسے شہر میں، اتنا آسان نہیں۔ تو یہ آج پروگرام اسی لیے رکھا کہ تعارف ہو جائے، اور آپ حضرات کے ذریعے اگر 100 آدمی ہیں تو 1000 آدمی میں وہ تعارف چلا جائے۔ تو ہمارے مدارس جو اسلام کے قلعہ کہلاتے ہیں، تو ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ان کا تعارف آگے تک پہنچانا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی ایسی شخصیات یہاں پہ موجود ہیں اور جو ان کا تعلق علمی اور دینی اداروں سے بھی ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے، وہ سب نے شرکت کر کے اس بات ثابت کر دیا کہ بھئی ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ ہیں۔ اور یہ تو کراچی والوں کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں کہ جب کوئی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ سب شریک ہوتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے۔ آپ حضرات بھی کس کا نام لے جائے، میری بھی ذمہ داری لگائی کہ مسجد النور کے حوالے سے کہ بہت سے آپ لوگوں کا آپ کو شرکت کرنی ہے، تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب حضرات بھی موجود ہیں، اور میرے ساتھ بھی تشریف لائے اور ڈاکٹر سید احمد بھٹی صاحب، تو سب اپنا قیمتی وقت نکال کے لائے۔ تو اسی لیے کہ بھئی حضرت کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، اور شخصیت کو کیا دیکھتے ہوئے کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ کام کو دیکھتے ہوئے کہ یہ حضرات کیا کام کر رہے ہیں، دین کے اس شعبے کا کام کر رہے ہیں جن کے لیے ہم سب محتاج بھی ہیں۔ دینی تعلیم وہاں پہ نصاب، درس نظامی، قرآن حفظ، نادرہ، وہ سب پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھ کے جب نکلتے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں میں جا کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسی اس کی حفاظت ہوتی ہے دین کی، اور پھر وہی ہم تک دین پہنچا بھی کیسے۔ اس کے بعد جامعہ خالد بن ولید کی خدمات پر مشتمل تعارفی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی جسے حاضرین نے بہت پسند فرمایا۔ فارغ التحصیل علماء کرام 692، عالمات 537، حفاظ کرام 2721، حافظات 399، کل قرۂ کرام 485۔ شعبہ تحفیظ کے ساتھ ساتھ پرائمری کی تعلیم بھی، اور جیسے ہی درس نظامی شروع ہوا تو اس کے ساتھ میٹرک تک عصری تعلیم وہ بھی شروع ہو گئی، اور پھر تدریجاً درجات جیسے مکمل ہوتے گئے، اللہ کے فضل سے 1999 تک درجہ عالمیہ یعنی دورہ حدیث شریف اس کی تعلیم بھی آغاز ہوگی۔ جامعہ خالد بن ولید کے فاضل اور معروف عالم دین مفتی عبدالمنعم فائز نے اپنے خطاب میں فرمایا، آپ شاید کراچی والوں کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ کراچی میں ہر دوسرے گلی میں، ہر دوسرے محلے میں، ہر دوسرے ٹاؤن میں بہت بڑے بڑے جامعات ہیں، لیکن آپ اگر وہاں ہمارے شہر وہاڑی میں جائیں اور ملتان سے آپ چلنا شروع ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں پہ اگر کسی نے تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں دور دور تک قرآن صحیح پڑھنے والے نہیں ملتے تھے، دور دور تک کوئی جامعہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ وہاڑی سے لے کر پھر بہاولپور تک، دوسری طرف بہاول نگر تک، درمیان کا یہ پورا ایریا خالی تھا۔ تو جامعہ خالد بن ولید نے صرف یہ نہیں کہ ایک جامعہ بنا ہے، یہ کراچی میں جامعہ بنانا کراچی جیسے شہر میں، لاہور میں شاید بہت آسان ہوگا، لیکن ایک بے آب و گیا جگہ پہ جہاں پہ دور دور تک اس کی طلب نہیں ہے، وہاں پہ جامعہ بنانا، اس کی طلب پیدا کرنا، پھر دینی اور عصری تعلیم رکھنا، یہ اتنا بڑا خیر کا کام ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں ان کو ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آخر میں نائب صدر جامعہ خالد بن ولید حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب نے تمام احباب کا شکریہ ادا فرمایا۔ شکریہ کو یوں ادا کیا، آپ حضرات کی آمد اور ہماری بھرپور حوصلہ افزائی نے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ پہلا پروگرام ہے، اس لیے سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات نے ہی اس عظیم جامعہ کے قیام میں حصہ ڈالا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ظفر احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ حضرات کا جو تعلق اور
حضرت کا جو آپ سے تعلق تھا یہ سب سے بڑا ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ حضرات نے جامعہ خالد بن ولید کو اپنا مدرسہ سمجھا، اپنا ادارہ سمجھا، تو آج بھی آپ کا ہی ہے، اور آپ حضرات کے مشوروں سے اور دعاؤں سے اور آپ کی مدد کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کے ثمرات اور فوائد اور پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں عام فرمائے۔ جناب قاری جہانگیر صاحب کی پراسر دعا پر یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔